भारतीय मीडिया के जरिए पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई है जो कि पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाकर सियासी फायदा उठाता है तो वो फितनौल ख्वारिज है। सबसे पहले जो है बाबा बनारस से ये बयानिया बनता है, वहां से फिर इमरान रियाज और तहरीक इंसाफ सबसे पहले जो तरीका वारदात डालता है वो जी अदील हबीब सियासत.pk का मालिक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है। अब आपको हम इनकी असली बेगैरती दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर और आज हम आ गए हैं आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल बर्पा किया है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो सारी हम आपके सामने रखेंगे। ये जो स्कैंडल है ये वादिय तीरा के मुतालिक है। तो होता कुछ यूं है कि आज सुबह 8 बजे वादिय तीरा में लोगों को धमाकों की आवाज आती है। जब हमने मकामी सहाफियों से रब्ता किया तो वहां से हमें पता चला कि वहां पर फितनौल ख्वारिज का एक बहुत बड़ा कंपाउंड था जिसमें असलहा मौजूद रहता है। इसको असलहा डिपो कहा जाता है। तो उसके अंदर से बमबारी स्टार्ट होती है, उसके अंदर से चीजें फटती हैं और वहां से जो सामान है वो निकलकर बाहर की मकामी आबादियों को भी इफेक्ट करता है। तो सुबह 8 बजे ये वाकया होता है, लेकिन जैसे ही ये वाकया होता है इसके ठीक आधे घंटे के बाद भारतीय मीडिया के जरिए पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि वादिय तीरा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने लोगों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। ये अगर मैं आपको खबर दिखा सकूं तो ये देखेंगे जितनी भी भारतीय न्यूज एजेंसियां हैं वो सारी की सारी एक ही सीरीज में एक ही जैसी खबरें रिपोर्ट करना शुरू हो गई। द हिंदू बोल रहा है कि जी 24 लोग जो से हैं वो ब्लास्ट में मारे गए। न्यूज 18 के जी वादिय तीरा में धमाके हुए, 30 लोग मर गए। आई विटनेसेस ने कहा कि जी एयर स्ट्राइक है। फिर जी एनडीटीवी वाई पाकिस्तान ड्रॉप बॉम्ब्स फ्रॉम चाइनीज जेट्स। अब ये आप स्पिन चेक करें कि चीनी जहाज, वही जहाज जिन्होंने भारत की मंजी ठोकी थी, वही जहाज ये अपनी आबादियों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। Why did Pakistan Air Force bomb its own villages in Khyber Pakhtunkhwa? फर्स्ट पोस्ट की भी भारतीय न्यूज एजेंसी है। अब देखिए, जब भी हमने किसी खबर का असली मुद्दा निकालना है तो सबसे पहला सवाल क्या है कि हमने चेक करना है कि जो इल्जाम ये लगा रही हैं, जैसे यहां पर लिखा है Why did Pakistan Air Force bomb its own villages in Khyber Pakhtunkhwa, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही गांव पर बमबारी क्यों की। तो कोई भी पाकिस्तानी जो ये वीडियो सुन रहा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक दफा अपनी अकल का इस्तेमाल करें और अपने ज़हन से ये सियासी चीजें निकालें, सियासी गर्दो गुबार को बाहर करें और खुद सोचकर बताएं कि पाकिस्तानी फिजाइया अपने ही गांव के ऊपर बमबारी क्यों करेगी, इसकी क्या वजह है, इसमें उनको क्या फायदा है। और आप जितना मर्जी अपना दिमाग घुमा लें, मैं आपको शर्त लगा कर कह सकता हूं कि आपके जहन में इसकी एक वजह नजर नहीं आएगी। हां, अगर कोई है जो कि पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाकर सियासी फायदा उठाता है तो वो फितनौल ख्वारिज है, क्योंकि इससे इनकी खौफ और दहशत कायम होती है और पाकिस्तानी रियासत को बदनाम करने का और आलमी सतह पर यह पैगाम देने का बायस बनता है कि जी पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं। आप जानते हैं कि आज से 2 रोज पहले पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी हुआ। तो उस मुआहिदे के बाद जब ऐसे वाकयात होंगे तो इससे किसको फायदा होगा? सहूनी ताकतों को, भारत को। और क्यों उनको फायदा होगा कि वो ऐसे वाकयात की बुनियाद बनाकर सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक जो कि पाकिस्तान के साथ ऐसा दिफाई मुआहिदा कर सकते हैं उनको ये तासुर देंगे कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। इसी एजेंडे के तहत ये जो जाली खबरें हैं, ये वही अकाउंट जिसके मुतालिक हम आपको बहुत मर्तबा पहले भी बता चुके हैं, बाबा बनारस, वो ये सारी मुहिम का आगाज करता है। ये बाबा बनारस की सुबह 8:30 बजे की ट्वीट है आपकी आंखों के सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजाबीज ने पश्तूनों के ऊपर हमला किया और 20 लोगों को मार दिया। JF-17 के जहाज इस्तेमाल हुए और उन्होंने जी यहां पर LS-6, इसको बम्स का भी पता है इस अकाउंट को, ये वाले जी बम मारे गए और ये 8 बम मारे गए और 8 बम लगने से जो है मकामी आबादी तबाह होगी। तो सबसे पहले जो है बाबा बनारस से ये बयानिया बनता है, वहां से फिर इमरान रियाज और तहरीक इंसाफ के जितने अकाउंट्स हैं और PTM के मुश्तरका अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे यही जाली बयानिया उठाकर अपनी कहानियां चलाने लग पड़ती हैं। अब मैं आपके सामने वो सारी फाइलें खोलता हूं। ये देखें, ये भारतीय चैनल है, इसका नाम है जी NDTV और यहां पर आप देखिए कि कैसे नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है। ये आपकी आंखों के सामने है और आप देखिए कि जो बात बाबा बनारस ने बोली है वही बात जो से NDTV बोल रहा है। यहां पर अगर मैं आपको वीडियो में आगे लेकर जाता जाऊं, तो ये देखें, PAF ड्रॉप्स 8 बॉम्ब्स एट तीरा वैली। तो आप देखें बयानिया भी एक है, हालांकि ना कोई भारतीय शहरी वहां पर मौजूद था, ना किसी को इंफॉर्मेशन है, ना उनको कुछ पता है, लेकिन इसने भी वही बात की भारतीय न्यूज चैनल ने जो कि बाबा बनारस ने बात की। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बाकायदा एक जाली प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू होती है और इसमें सबसे पहले जो तरीका वारदात डालता है वो जी अदील हबीब सियासत.pk का मालिक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है।
اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے پاکستان میں اسی طرح کا انتشار پھیلانے پر بند ہو چکا ہے. خود یہ کینیڈا میں مقیم ہے اور اس نے وہی بابا بنارس کی اور این ڈی ٹی وی کی خبر اٹھائی اور لگا دیا کہ وادی تیرا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری اور جہاز کی جو سی فوٹو لگائی پاکستان فضائیہ کی, اور انہوں نے سیاست.pk کے ذریعے یہ جھوٹ پھیلانا شروع کیا. اب اس کے ساتھ آپ یہ سارے اکاؤنٹس جو سے ہیں جو ایک ہی طرح کی واردات ڈالتے ہیں آپ وہ دیکھتے جائیں. یہ پی ٹی ایم کا اکاؤنٹ ہے, اس بچے کی تصویر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہم ابھی آگے چل کے آپ کو اس کا ساری اصلیت دکھائیں گے. اب یہ جو سا ہے ایک اور اکاؤنٹ ہے, یہ ہمارا آزاد فیکٹ چیک کا اکاؤنٹ, ان کو فیکٹ چیک کر رہے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کا اکاؤنٹ ہے, چودھری مدثر رضا مچھیانہ, اور یہ مچھیانہ صاحب جو سے ہیں انہوں نے بھی وہی بچے کی فوٹو لگائی اور کہتے ہیں اس بچے کو ریاست نے آج دہشت گرد بول کر شہید کر دیا. اب آپ کو ہم ان کی اصلی بغیرتی دکھاتے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کرنے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست ہیں, کیونکہ یہ 6 مئی کی جو سی ہے تصویر ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وطن نیوز نام کا ایک افغانستان کا صفحہ ہے, اور یہ افغانستان میں ایک بچہ شہید ہوا, ہمیں نہیں پتا وہ کیسے ہوا, لیکن یہ 6 مئی کی جو تصویر ہے اس کو آج یہ 22 ستمبر کے روز پیرا ویلی پر حملے کی تصویر بنا کر شیئر کر رہی ہیں. میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں, یہ آپ چہرے دیکھ لیں, آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے, دیکھیں چودھری مدثر رضا مچھیانہ. اس طریقے سے فیس بک, ایکس اور یہ جو یوٹیوب ہے یہاں پر اشتعال انگیزی کی جاتی ہے, ریاستی اداروں کے خلاف بکواس کی جاتی ہے, جعلی تصویریں یہ لوگ شیئر کرتے ہیں. اور اس میں ان کا فائدہ کیا ہے کہ ان کا چونکہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے, اور ان کا سیاسی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستانی ریاست جو سی ہے وہ کسی طریقے سے کولیپس کر جائے اور ہماری حکومت آ جائے. اس مقصد کے لیے یہ لوگ ہر طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو بھارتی میڈیا کی بھی 2 نمبریاں دکھاتا ہوں. آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں, دا ہندو کی ایک پوسٹ ہے, at least 30 people mostly civilians have reportedly been killed. 30 لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر سویلین ہیں, عام شہری. اور یہ جو خبر ہے یہ 3 گھنٹے پہلی ہے, لیکن جب واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد دا ہندو کیا رپورٹ کرتا ہے, میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, 24 killed in blast at militant compound in Pakistan's تیرا ویلی. 24 لوگ پاکستان میں دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ کے اندر دھماکے ہونے سے مارے گئے. ٹھیک ہے جی, واقعے کے فوراً بعد جو ان کو انیشل رپورٹس ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں. پھر اس کے بعد بھارتی ایجنسیاں را یہ سارے ایکٹیو ہوتے ہیں, بھارتی میڈیا کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں بولنا کہ دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ میں حملہ ہوا ہے. یہ دیکھیں دا ہندو کی خبر ہے, اور وہی دا ہندو اپنی زبان تبدیل کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ 30 لوگ جو سے ہیں جن میں سویلینز ہیں ان کو پاکستانی فوج نے ٹارگٹ کر کے مار دیا. اس طرح کی بدنیتی یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ثبوت چلا رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ عالمی میڈیا, تحریک انصاف کے جتنے اکاؤنٹس ہیں یہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے. ایسوسیٹڈ پریس دنیا کا سب سے معتبر ترین نیوز کا ادارہ ہے, وہ بول رہا ہے بلاسٹ ایٹ ملیٹنٹ کمپاؤنڈ ان نارتھ ویسٹ. ملیٹنٹ کمپاؤنڈ, دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ میں ہونے والا دھماکہ. اس میں وہ کسی ایئر فورس کا, کسی دھماکے کا, کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہے. اس بے شرمی کے ساتھ تحریک انصاف بھارت کی جو ہے پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, اسکرین شاٹ شیئر کیے تھے عمران احمد خان نیازی صاحب کی ٹویٹ کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملے پاکستانی ریاست کی جانب سے ہوتے ہیں. ابھی آج ہی ہماری ٹیم نے ایک نئی ویڈیو بھی نکالی ہے, یہاں پر دیکھیں کہ ڈرون حملہ کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے اور کون ڈرون چلا رہا ہے. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈرون کون چلا رہا ہے, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تحریک طالبان فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں. یہ ڈرون اڑا رہے ہیں. اس ڈرون کے ساتھ یہ لوگ IED لگاتے ہیں, ایکسپلوزیو ڈیوائسز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, اور وہ لگانے کے بعد مقامی آبادیوں کے اوپر یہ ڈرون گرتے ہیں. اور پھر بے شرمی کے ساتھ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت, جس میں عمران احمد خان نیازی صاحب شامل ہیں, وہ آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈرون حملے پاکستانی ریاست کر رہی. اس قدر بے شرمی کا, ڈٹائی کا مظاہرہ یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, یہ آپ کو آپریٹر بھی نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو ڈرون بھی نظر آ رہا ہے, آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے اس کی شکل بھی ہے. تو یہ طریقہ ہے تحریک انصاف کا کہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی کو یہ جماعت باقاعدہ فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کے بعد ناظرین ہم ایک اور جعلی خبر کے اوپر جاتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, اور یہ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چلی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز نے کینسر کے علاج کے حوالے سے حقیقت سے دور اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا ہے, اور جو لاہور میں کینسر کی ایک مشین لائی گئی ہے وہ جی بالکل غلط ہے. اب یہ ویڈیو میں نہیں چلا سکتا کیونکہ کاپی رائٹ کانٹینٹ ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا بولا ہے. اس ویڈیو میں یہ محترمہ آ کر فرماتی ہیں کہ جی پاکستان حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ کرائیو تھراپی کی مشین جو سی ہیں وہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں, تو یہ دعویٰ غلط ہے. یہ جو مشینیں ہیں دنیا میں استعمال ہوتی ہیں, بھارت میں بھی استعمال ہوتی ہیں, اور یہ جو مشینیں ہیں یہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی. یہ ان کے دعوے تھے.
اب آزاد فیکٹ چیک کی ٹیم نے باقاعدہ تحقیق کی تو ہمیں پتا چلا کہ لاہور کے میو ہسپتال میں جون سی مشینیں لائی گئی ہیں وہ مشینیں کرائیو ایبلیشن کی مشینیں نہیں، وہ کو ایبلیشن کی مشینیں ہیں۔ تو یہ جو خاتون نے اور تحریک انصاف کے اکاؤنٹ نے دعویٰ کیا یہ بالکل غلط ہے۔ کو ایبلیشن کی جو مشین ہے وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور بھارت میں یہ جو مشین ہے سرے سے موجود ہی نہیں۔ اب کرائیو ایبلیشن جو کہ ان کا دعویٰ تھا اور کو ایبلیشن ان میں فرق کیا ہے کہ کرائیو ایبلیشن میں کینسر کا جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کم ٹیمپریچر کے اوپر فریز کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، لیکن یہ مشینری پاکستان نہیں لایا۔ پاکستان کے پاس جو مشینری آئی ہے وہ کو ایبلیشن کی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کینسر کا جو ٹیومر ہے اس کو آپ پہلے بہت زیادہ ٹھنڈا کرتے ہو اور پھر اس کے بعد 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو تیزی سے گرم کیا جاتا ہے جس طریقے سے وہ ٹیومر تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ کینسر کے ہر ٹیومر کے اوپر اثر نہیں کرتا، لیکن بہت سے جلد کے ٹیومرز، بہت سے پھیپھڑوں کے ٹیومرز وغیرہ میں یہ جو ٹیکنیک ہے یہ 60 منٹ سے لے کر 120 منٹ کے اندر یعنی کہ 2 گھنٹے کے اندر آپ کے کینسر کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے چیک کرنا اور تصدیق کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ مشین اس کینسر پر اثر کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی تحقیقاتی صحافت یہ لوگ شیئر کرتے ہیں جس میں یہ خاتون جو بتا رہی ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ کون سی ٹیکنیک کا استعمال ہو رہا ہے اور پھر یہ لوگ یہ کر کے حکومت پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی آزاد فیکٹ چیک کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آتا ہے تو دیکھیں سچی بات پھیلانا جو ان سے وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو یہ چیز پھیلانی چاہیے تاکہ مزید لوگ آگاہ ہوں اور اپنی عقل کا استعمال کریں اور یہ فضول کے سیاسی مقاصد کے پیچھے اپنی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنا بند کریں۔ بہت شکریہ۔